بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ نظریہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو اسم ہے اسم اللہ، اس کو اگر انفرادی طور پر کوئی تکرار کر لے تو اللہ 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 یہ ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اسم ہے، اور ذکر کے لیے ان لوگوں کے نزد شرط یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ انفرادی نہیں ہوگا، افراد میں نہیں ہوگا، مفرد نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ضم ہوگا۔ جیسے اللہ کا اسم ہے تو ان کے ساتھ آگے سے آپ سبحان لگائیں گے تو سبحان اللہ، یا پھر اللہ کا اسم ہے اس کے آگے آپ الحمد لگائیں گے تو والحمد للہ، یا پھر اللہ کے اسم کے آگے آپ لگائیں گے لا الہ الا اللہ، یا پھر اللہ کے اسم کے بعد لگائیں گے اکبر، آپ کہیں گے اللہ اکبر، تو تب جا کے یہ ذکر ہوگا۔ صرف محض اللہ اللہ کہنا کہیں سے ثابت نہیں ہے ان لوگوں کے نظریے۔ کیا یہ اللہ کہنا بھی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہم آج اس کو موضوع سخن بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس اسم کے بارے میں کہ اکیلے اسم مفردہ کو ذکر نہیں کہا جا سکتا، مثلا جیسے اللہ اکیلا آپ پڑھیں گے، صرف اللہ کی صدا لگائیں گے، یہ ذکر نہیں۔ سب سے پہلے اس نظریے کو محضر عام پر لانے والا ابن تیمیہ ہے، جس کو حافظ کہا جاتا ہے، اور جو آپ ساروں کو معلوم ہے کہ ابن تیمیہ کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وَالذِّكْرُ بِالْإِسْمِ الْمُفْرَدِ، اکیلے اسم مفرد یعنی اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ بدعۃ فی الشرع، وہ لکھتے ہیں یہ بدعت ہے شرع میں، اور وخطأ فی القول واللغۃ، وہ کہتے ہیں یہ خطا ہے قول پر بھی، قولاً بھی خطا ہے اور لغتاً بھی خطا ہے۔ آپ کہیں گے میں ذکر کرنا چاہوں تو آپ کہیں گے اللہ 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 اللہ، تو اللہ کی تو اپنی معنی ہے، یہ تو ذکر نہیں ہوا۔ یہ ابن تیمیہ کا قول ہے۔ فإن الاسم المجرد ليس هو كلاما لا ایمانا ولا کفرا، وہ کہتے ہیں مجردی صرف اسم جو ہے، مفرد اسم جو ہے، وہ کہتے ہیں نہ تو یہ کلام ہے، نہ کوئی ایمان ہے اور نہ کفر ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ انہوں نے مجموعۃ الرسائل والمسائل فصل فی العبادات میں اس نقطۂ نظر کو اجاگر کیا۔ میں عرض کروں کہ فرسٹ آف آل، پوری کائنات میں پہلا بندہ جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اللہ کا مفرد اسم جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ بندہ ابن تیمیہ ہے۔ اب آتے ہیں ابن تیمیہ کے بارے میں کہ ابن تیمیہ نے جب یہ لفظ کہا ہے کہ اسم ذات جو اللہ ہے یہ کوئی ذکر نہیں ہے، اس پر اس نے نہ کوئی قرآن سے دلیل دیا ہے، نہ کوئی حدیث سے دلیل دیا ہے، نہ کسی مشائخ کے اقوال، محض اپنی طرف اس نے یہ لفظ کہا ہوا ہے۔ آپ ان کی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں الرسائل والمسائل، اور فصل فی العبادات میں آپ دیکھیں گے انہوں نے اس کی برخلاف کوئی دلیل پیش ہی نہیں کی کہ یہ اسم اللہ کیوں کر ذکر نہیں ہے۔ کوئی قرآن سے، کسی حدیث سے اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اور یہ تو معلوم ہے کہ ابن تیمیہ کون ہے۔ ابن تیمیہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اہل سنت والجماعت کی برخلاف بہت سارے ایسے موضوعات چھیڑ دیے جو ان کی اپنی نظریات کے مطابق وہ یا بدعت ہے یا کفر ہے یا شرک ہے، جبکہ اس پر کسی اور نے آج تک یعنی اس وقت تک جب تک کہ ابن تیمیہ تھے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ بلکہ ابن تیمیہ تو وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوا کی معنی یہ ہے کہ العظم باللہ اللہ کریم عرش پر بیٹھے ہوئے، کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور کرسی ان کی وزن کی وجہ سے، اللہ کی وزن کی وجہ سے چر چر کی آوازیں لگاتے ہیں۔ ان کی اس عقیدے کو اگر ہم دیکھتے ہیں
تو ابن تیمیہ کے اس عقیدے سے کئی چیزیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے مکان ثابت کیا، کیونکہ عرش جو ہے وہ مکان ہے، اور مکان کے اوپر انہوں نے کرسی ثابت کی۔ اللہ رب العزت کے لیے مکان ثابت کیا، جبکہ اللہ کریم مکان سے مبرہ ہے۔ دوسری بات جو اس نے ثابت کی اسی جملے میں، اللہ کے لیے جسم ثابت کیا، کہتے ہیں اللہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، العیاذ باللہ، تو اللہ کے لیے جسم ثابت کیا۔ تیسری بات جو اس نے اس میں ثابت کی ہے، اس میں اللہ کے لیے سائڈ اور طرف اور جانب یہ ثابت کیا، جبکہ اللہ رب العزت کے لیے سائڈ، طرف اور جانب ہے ہی نہیں۔ ایک ابن تیمیہ ہی وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی روضہ اقدس پر ان کی روضہ مبارک کی نیت کر کے جانا شرک کے زمرے میں ہے، بدعت ہے، اور دلیل میں اس نے یہ پیش کیا لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد۔ اب ان کا عقل تو یہاں تک تھا کہ انہوں نے لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، مسجد کو چھوڑ گئے اور پھر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا۔ اسی طرح شفاعت کی منکر ہے ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، لیکن اگلا جملہ وہ بولنا اور سمجھنا بھول گئے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کو بھول گئے، مطلق شفاعت کا انکار کیا۔ اسی طرح ابن تیمیہ یہی وہ شخصیت ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخی جو قبور میں ہے کہ اجساد انبیاء کو اللہ رب العزت نے زمین پر حرام فرمایا ہوا ہے، ابن تیمیہ نے اس کو رد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نبی جب زمین میں قبر میں چلے جاتے ہیں تو وہ مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے ان کی تعارف آپ کے سامنے پیش کی کہ ابن تیمیہ ہی پہلا بندہ ہے جس نے یہ قول کیا ہوا ہے کہ اللہ کا مفرد اسم جو ہے وہ بذات خود کوئی ذکر نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ یا تو کوئی چیز کو ضم کیا جائے، یا سبحان کو ضم کیا جائے، یا الحمد کو ضم کیا جائے، یا اکبر کو ضم کیا جائے، یا لا الہ الا اللہ کو ضم کیا جائے، تو پھر جا کے یہ ذکر ہے۔ آئیے ہم قرآن عظیم الشان سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا جو اسم ہے یہ تو سارے مان رہے ہیں کہ یہ اسم ذاتی ہے اللہ رب العزت کی۔ جب اللہ رب العزت کا یہ اسم اللہ اسم ذاتی ہے تو آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کریمہ قرآن عظیم الشان سے اس کی ثبوت مانگتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اور اللہ رب العزت کے لیے اسماء حسنہ ہے، تو آپ چاہو تو اللہ کی اسماء حسنہ کا ذکر اور ورد کر لیا کرو۔ ایک بندہ اگر کہیں المتعال، الجبار، الکریم، المنان، الرحمن، الرحیم، یہ اگر یہ ورد کرتے جائیں گے تو یہ بذات خود ذکر ہے۔ اسی لیے کہ رب نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، کہ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے، اور ان اسماء حسنہ میں سے فَادْعُوهُ بِهَا، اسی پہ اللہ رب العزت کو پکارتے رہو۔ تو جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں کسی بھی اسم سے تو یہ بذات خود ذکر ہو گیا۔ اور یا آئیے قرآن عظیم الشان سے ایک اور ثبوت بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرمائے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ واہ، رب کائنات نے تو بڑا واضح فرمایا ان کو بتا دو ادعوا اللہ، اللہ اللہ پکارتے رہو، اللہ پکارتے رہو، او الرحمن، یا رحمان رحمان پکارتے رہو، ایما تدعو، اس میں سے جو بھی آپ پکارتے جائیں گے تو فلہ الاسماء الحسنى، یہ اللہ رب العزت کی اسماء حسنہ ہے۔ اچھا کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ اس کو پکارتے رہو، تو جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو ہم آواز لگائیں گے یا اللہ، تو جب یا اللہ پکاریں گے یا پھر کہیں گے یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ ہوا پکارنا۔ کسی کا اعتراض یہ ہو سکتا ہے، تو فلہٰذا اسی لیے صرف اللہ اللہ تو ذکر نہیں ہوا، تو ان کا جواب بھی سیدھا سادہ ہے
کہ اگر یا اللہ پکارنا اسی کو معترض سے پوچھا جائے کہ یا اللہ جب ہم پکارتے ہیں تو یہ ہم کسی کو یاد کرتے ہیں؟ اگر اس کو آپ یاد کہتے ہیں تو پھر ذکر ہی کی معنی یاد کرنا ہی ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو۔ جب آپ نے کہا یا اللہ تو معنی یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا، تو یہ لفظ اللہ بھی ذکر ہی ہوا۔ اچھا، اب آتے ہیں مفسرین کے حوالے دیتے ہیں کہ مفسرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری وہ ترمذی شریف کی شرح میں اس آیت شریف کے ذیل میں کہ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، یہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، اور پھر ان کو چھوڑ دیں، وہ اپنی ہی سرکشی میں، اپنی ہی کھیل کود میں وہ پھر کھودتے رہیں گے۔ اس حدیث شریف، اس آیت شریف کے نیچے، اس آیت شریف کے ذیل میں آپ ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین پر اللہ 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 کا ذکر کرنے والے نہ ہو۔ آپ آگے تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قال العلماء ان روح الدنیا لا الہ الا اللہ، دنیا کی روح لا الہ الا اللہ ہے۔ فاذا خرج الروح تفسد الدنیا، جب یہ روح نکل جائیں تو پھر دنیا فاسد ہو جائے گی۔ وَأَقُولُ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللہ 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 مفرداً أيضاً ذکر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث شریف سے یہ دلالت اور یہ روایت ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ اللہ مفرد کہنا بھی، اکیلے اللہ اللہ کہنا بھی، یہ ایضاً ذکر، یہ بھی ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ، قرآن عظیم الشان میں بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، کہہ دو، آپ فرما دیجئے اللہ اللہ اللہ۔ تو اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت یہ حکم نہ فرماتے، اور پھر ان کو چھوڑ دو کہ یہ اپنی ہی فکر میں، اپنی ہی گمراہی میں یلعبون، یہ لعب اور کھیلتے رہیں گے۔ اس حوالے کو اگر دیکھنا ہو العرف الشذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اس آیت شریف کی معنی اور تفسیر یہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی معانی اور تفسیر میں ایک حدیث شریف کو لایا گیا، اور حدیث کی معانی یہ ہے کہ یہ اس میں اللہ 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 کہنا بھی بذات خود، مفرد کہنا بھی یہ ذکر ہی ہے۔ امام طیبی حدیث شریف جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وقال الطیبی معنی حتی لا یقال، یعنی حتی لا یذکر اسم اللہ ولا یعبد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک کہ لا یقال اللہ اللہ، اس کا معنی یہ ہے حتی لا یذکر اسم اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کی اسم کا ذکر نہیں کرتے جائیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتا۔ تو معنی یہ ہوا کہ آپ بھی، امام طیبی بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ مفرد اللہ اللہ کہنا بھی ذکر ہے۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 452 دار الاحیاء التراث العربی۔ آئیے ایک اور حوالہ بھی دیکھیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی شرح صحیح بخاری میں لفظ مفردہ پر ذکر کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ آپ ایک حدیث شریف کو کوٹ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کو آپ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم وصلت النبال الى ہودج ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فجعلت تنادی اللہ 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 یا بنی اذکروا یوم الحساب ورفعت یدیہا تدعو على اولئک القوم من قتلت عثمان فضج الناس معها بالدعاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ مبارکہ وہ ان کی ہودج کے قریب جب لوگ گئے نا تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو آپ اپنی ہودج میں تھے، اپنے اونٹ پر اپنے ہودج میں تھی، تو وہاں کیا کرتی رہی؟ وہ کیا کرتی رہی؟ وہ ذکر کرتی رہی، اور ذکر کون سا تھا؟ اللہ اللہ اللہ، مفرد ذکر کر رہے تھے، اس کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر نہیں پڑھ رہی تھی، وہ محض ذکر کر رہی تھی، اللہ 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 کا ذکر کر رہی تھی۔ اور بعد میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا یا اللہ جو عثمان کے قاتلین ہے اسے تباہ کر لے، برباد فرمائے۔ فضج الناس معها بالدعاء، لوگوں نے بھی اپنی آوازیں بلند کر لی، ان کی دعا کے ساتھ آمین کہتے رہے۔ یہ عمدۃ القاری اور جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 68 المکتبۃ الحقانیہ پشاور کی چھاپ شدہ کتاب ہے، اس میں سے آپ اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاملہ حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی احادیث پر سب سے زیادہ اعلم تھی، آپ مبارکہ ذکر کون سا کر رہی ہے؟ اللہ 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 کا ذکر کر رہی ہے۔ حوالہ میں نے پیش کیا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قال سعید بن مسیب کان بلال شحیحا علی دینہ وکان یعذب علی دینہ یا یعذب علی دینہ فاذا اراد المشرکون ان یقاربهم قال اللہ 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 فاشتراہ ابو بکر بخمس اواق۔ آپ کتاب مسلم شریف کی فضائل حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ اپنے دین پر، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت تھے، مضبوط تھے آپ، اور ان کے مالک جو ان کا پہلا مالک تھا ان کو عذاب دیا کرتے ہوتے تھے، تکلیف دیا کرتے ہوتے تھے، اسے مارتے ہوتے تھے۔ تو جب ان کے قریب مشرکین آتے تو پتہ ہے وہ کون سا ذکر کرتے ہوتے تھے؟ وہ ذکر کرتے ہوتے تھے اللہ 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 کا ذکر کرتے، مفرد۔ یا پھر چلے آپ کو یہ حدیث قابل قبول نہیں تو دوسرا حدیث تو آپ کو قابل قبول ہوگا، اور آپ خود بلال رضی اللہ عنہ کے قول میں ان کے واقعے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ان میں کیا تھا؟ وہ دو آوازیں لگایا کرتے تھے، احد احد اور احمد احمد کی آوازیں لگاتے، مفرد، اس کے ساتھ کسی چیز کو جوڑا نہیں تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا منان یا دیان بک نستعین، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہتے ہوتے تھے سبحان اللہ، یہ نہیں کہتے ہوتے تھے الحمدللہ، یہ نہیں کہتے ہوتے تھے اللہ اکبر، مفرد وہ لفظ ذکر کیا کرتے ہوتے اللہ اللہ۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ اس کو مار کی وجہ سے اللہ کہتے ہوتے تھے، اگر یہ اعتراض ہو کہ بھئی اسے مار پڑتی، تکلیف ہوتا تو تکلیف کی وجہ سے وہ اللہ کو پکارتے، تو بھائی میرے وہاں پر یا اللہ نہیں پکارتے۔ اسی مخالف کو جو اسم ذات کی ذکر کا منکر ہے مفردن، اسے اگر آپ تعذیب دیں گے، درد دیں گے، اسے ایک تپڑ دو تپڑ ماریں گے تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے۔ ان سے پوچھو بھائی یہ کیا ہے جو آپ نے کہا اللہ؟ وہ کہیں گے میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا ہی ذکر ہے۔
یہی تو ذکر ہے. تو چاہے وہ مفرد ہو، چاہے وہ کسی اور کی طرف مضاف مضاف الیہ ہو، یا کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ صفت اور موصوف کی طرف پہ ہو، یا کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو لفظ مفرد بھی اگر ذکر کیا جائے. یہ امام قرطبی نے فضائل بلال رضی اللہ عنہ جو مسلم شریف کتاب مسلم کی ان کی تلخیص جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس میں ذکر کیا ہے. اور اگر آپ اس کی تلخیص سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ سیدھا ڈائریکٹ مسلم شریف اٹھائیں، فضائل بلال رضی اللہ عنہ اٹھائیں، اس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ جب ان کو تعذیب دیا جاتا یا وہ قریب ان کے کفار آ جاتے تو آپ کیا صدا لگاتے؟ اللہ 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 کی صدا. اسی امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے ملخصات کتاب مسلم میں ایک اور روایت بھی نقل کی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا سفیان كَانَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ يَقَفُ عَلَى كَرَادِيسِ فَيَقُولُ لِلنَّاسِ اللہ 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 انکم زادت العرب وانصار الاسلام. آپ نے یہ روایت نقل کی کہ ابو سفیان جہاد کی وقت جہاں پر یرموک کی جہاد لڑی جاتی تھی وہاں پر ان کا ذکر کیا تھا، اللہ 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 کا ذکر کیا کرتے ہوتے تھے، وہاں پر بھی وہ اٹھاتے ہوتے تھے. اور اسے روایت کیا ہوا ہے المفہم، ملخص جو ہے وہ کتاب مسلم شریف کی ملخص امام قرطبی کی کتاب ہے، اس نے یہ روایت نقل کیا ہوا ہے. ایک اور بڑی مشہور معروف حدیث ہے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مشہور معروف حدیث کی شرح کی ہوئی ہے. حدیث کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا قال ذکر اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری تمام اعمال میں سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ کیا وہ عمل نہ بتاؤں آپ کو کہ جو آپ کی پروردگار کی بارگاہ میں وہ سب سے مزکا اور مطہر ہے؟ اور وہ عمل کیا آپ کو نہ بتاؤں کہ جو اللہ کے نزد تمہارے درجات کو بلند کر دینے والی عمل ہے؟ اور کیا وہ عمل آپ کو نہ بتاؤں جو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ سونا اور چاندی کو صدقہ کر لو، خیرات کر لو، اس سے بھی بہتر ہے؟ اور اس سے بھی آپ کو بہتر ہو وہ عمل کہ جب آپ اپنے دشمن کے ساتھ ملاقی ہو تو آپ ان کی گردنوں کو کاٹیں گے، آپ غازی ہوگے، اور اس کے بعد وہ آپ کی گردن کو کاٹیں گے اور آپ شہید بھی ہو جائیں گے. یعنی غازی اور شہید سے بھی بڑھ کے مرتبے والا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمیں بتا دیں. حضور نے فرمایا قال ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی اس کی شرح میں لکھتے ہیں بل یجتہد الا یخطر ببالہ شیء سوا ذکر اللہ فلا يزال قائلا بلسانه اللہ 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 علی الدوام مع حضور قلبه الى ان ينتهي الى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية عليه ثم يصير الى ان ينحني اثره من اللسان فيصادف قلبه مواظبا على الذكر. اللہ اکبر. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان ساری چیزوں سے اس ذکر کو افضل جانا ہے. قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. کیسے کریں؟ آپ فرماتے ہیں یہ اجتہاد اور کوشش کریں کہ ان کی دل پر خیال اور سوچ پر کوئی اور چیز حاوی نہ ہو جائے سوا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ، بلکہ فلا یزالو، یہ ہمیشہ قائلا بلسانہ، یہ اپنی زبان سے کہتے جائیں گے اللہ 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 مفرد، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ نہ ہو، سبحان اللہ نہیں ہے، اللہ اکبر نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے، بلکہ صرف آپ فرماتے ہیں قائلا بلسانہ ہی، کہ وہ صرف لسان سے زبان سے بولے اللہ 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 علی الدوام، ہمیشہ.
تو اگر یہ ذکر نہ ہوتا مفرد تو علامہ مناوی کہتے ہوتے تھے کہ بھئی یہ تو ذکر مفرد تو ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، تو اسی لیے آپ کیسے اللہ 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 کہتے ہو؟ یہ حضور قلب کے ساتھ پڑھتے جائیں یہاں تک کہ یہ حالت جو ہے وہ حرکت لسان سے جاتے ہوئی آپ کے قلب میں استقرار اور مکان پیدا فرمائے، اور پھر یہ آپ کے قلب میں جاری ہو جائے علی الذکر ہمیشہ۔ اس حوالے کو دیکھنا ہے تو فیض القدیر شرح جامع الصغیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 دار الفکر بیروت کی چاپ شدہ کتاب ہے، اس میں دیکھیں تو معلوم ہوا کہ بالافراد بھی مفرد بھی اکیلے اللہ کہنا بھی ذکر ہی ہے۔ میں آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور کا مثال دے رہا ہوں۔ آپ کو پیار ہو گیا ہے تسبیح سے، آپ کو پیار ہو گیا ہے موبائل سے، گھڑی سے، تو آپ اگر بیٹھے ہیں کسی محفل میں مجلس میں تو آپ کہیں گے گھڑی 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 گھڑی، کہیں گے تسبیح 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 تسبیح، اور کہیں گے موبائل 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 موبائل، تو سامنے والا آٹومیٹکلی یہ سمجھے گا کہ یہ موبائل کو ہی یاد کر رہا ہے، گھڑی ہی کو یاد کر رہا ہے، اور یہ تسبیح ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تو گھڑی 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 کہہ رہے ہو، یہ گھڑی کا ذکر تو ہے لیکن کیا چاہتے ہو گھڑی سے؟ وہ کہیں گے مجھے گھڑی چاہیے، پھر اضافت ہو گیا۔ لیکن اگر محض بھی کسی کا یار جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا اسم مبارک سنا کرتے ہوتے تھے محمد، اور اس پر ایک کیف طاری ہو جاتا تو ان کو معلوم تھا کہ یہ جب ہم اسم محمد کہیں گے تو یہ محمد ذکر ہے اس ہستی کا جو میرے اور آپ کے آقا ہے اور اللہ کے نبی ہے۔ تو یہ مثال عین ممثل نہیں ہوتا، اس مثال کو ہم اللہ رب العزت کے اس اسم اللہ کے ساتھ بھی تطبیق کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کہیں گے اللہ 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 تو آٹومیٹکلی میں سمجھوں گا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور ذکر کی معنی کیا ہے؟ یاد کرنا، پوجنا، ان کو بار بار تکرارن پوجنا، کہنا، ان کا نام لینا۔ تو فلہذا یہ اسم ذات اللہ کو اگر افرادن اور مفردن بھی پڑھی جائے تب بھی یہ ذکر ہے۔ آئیے ایک اور محدث، ایک اور عالم کی بات سنتے ہیں، علامہ ابن حجر العسقلانی، بہت بڑا نام ہے، بہت عظیم نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نقل الفخر الرازی عن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، امام فخر الدین رازی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت زین العابدین ان کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا کہ انہو سئلہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ان یعلمہ الاسم الاعظم، مجھے آپ اسم اعظم بتا دیں، اسم اعظم کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ ہوا اللہ اللہ اللہ، اسم اعظم ہے ایک، اور انہوں نے لفظ ایسے بولے کہ هو اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم، ان میں سے ایک اسم اعظم ہے۔ اور بہت سارے علماء اس پر متفق ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ یا الرحمن یا الرحیم ہے۔ تو میرے بھائی اگر یہ اسم اعظم ہوا تو پھر اسم اعظم کو پوجنے والا یہ ذاکر ہی کہلائے گا، اور اسی کو ہی تو ذکر کہتے ہیں، اسی کو ہی ذکر کہتے ہیں، ولو کہ یہ بالافراد مفردن ذکر کیا جائے۔ یہ دیکھیں امام زین العابدین، آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 269، المکتبۃ الرشیدیہ کی چھاپ والی کتاب جو ہمارے پاس ہے اس میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ یہ حوالے ان شخصیات کی ہیں
کہ جو بحر ہے، جو علوم کے متبحر ہے، اور میں نے احادیث طیبہ سے بھی آپ کو بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کا اسم، جو اسم ذات اللہ ہے، تو یہ اسم ذات اللہ اگر اسے مفرد ذکر کیا جائے یا اگر اتصال کے ساتھ ذکر کیا جائے یا مضاف مضاف علیہ کے ساتھ ذکر کیا جائے یا ان کی نسبتاً ذکر کی جائے یا اسے صفت اور موصوف میں ذکر کیا جائے تو بھی ذکر ہے، لیکن اگر مفرداً بھی ذکر کیا جائے تو بھی یہ ذکر ہی ہے۔